بولتے غلط ہے، تو اس کی وضاحت یہ پہلی چیز۔ دوسری وضاحت جو غلط فہمی لوگوں کو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر سلف کے فتاوے اور وہ علماء کے فتاوے جو خود سعودی عرب میں رہتے ہیں، خود مسجد نبوی میں یا جو ہے مدینہ منورہ میں پڑھاتے ہیں، مدینہ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، جامعہ اسلامیہ، تو فتاوے موجود ہے کہ قبر جس مسجد میں وہاں نماز نہیں ہوتی ہے، جس مسجد میں قبر قبلے کی طرف وہاں نماز نہیں ہوتی ہے، جہاں مسجد درگاہ ایسا ہم بولتے ہیں نہیں، ہم بول سکتے درگاہ جہاں وہاں نماز نہیں ہوتی، تو پھر لوگ بولتے ہیں ہاں تم وہاں تو بڑا بولتے یا بھی مت بولو، تو یہاں تو یا بھی بولتے ہو، وہاں تو بڑا بولتے فلاں جگہ نماز نہیں ہوتی، آپ مسجد نبوی میں کیسے نماز پڑھ رہے ہیں، ہے نا؟ تو اس کی وضاحت بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ پہلی چیز، سب سے پہلے یہ بات یاد رکھ لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے وہ جو فتویٰ ہے اس کی کلیریفیکیشن دیتا ہوں، جو فتاوے علماء کے موجود ہیں۔ فتاوے یوں ہیں، سوالات یوں لوگوں نے کیے، کیا ایسی مسجد جہاں درگاہ ہو یا ایسی جگہ جہاں قبلے جانب قبر ہو وہاں نماز درست ہے؟ علماء کے فتاوے شیخ بن باز، شیخ عثیمین رحمہ اللہ اور دیگر علماء کے فتاوے اس طرح سے ہے کہ ایسی جگہ جہاں قبلے کی طرف قبر ہو وہاں نماز نہیں ہوتی۔ دوسرا، ایسی جگہ جہاں قبر کے لیے مسجد بنی ہو کہ لوگ قبر کی زیارت کو آتے تو ایک مسجد بنا دی جائے، وہاں نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہاں زیارت والوں کے لیے مسجد بنی ہے۔ مسجد خالص اللہ کے لیے اور اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے بننا چاہیے۔ مسجد کا ایک ہی مقصد یاد رکھیے، وہ مسجد جو اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے نہیں بنتی وہ مسجد یاد رکھیے وہ مسجد نہیں ہو سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منافقین نے ایک مسجد جو ہے معاف کرنا مدینہ کے تھوڑے آؤٹسکرٹ تھوڑے باہری حصے میں بنائی تھی، عبداللہ بن ابی بن سلول نے جو مسجد تعمیر کی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ اس مسجد میں ہم منافقین جمع ہوں گے، اور بہانہ یہ بنایا تھا اللہ کے رسول فجر میں شام بہت دور ہوتا ہے یہاں آنا، تو ایک مسجد بنا لی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو بعد میں جلا دیا، معلوم ہے نا آپ کو؟ تو وہ مسجد جو اللہ کے ڈر تقوی پہ نہیں بنی وہ مسجد نہیں ہوتی ہے، ٹھیک؟ تو یہاں بھی مقصد اللہ کے لیے نہیں ہوا، جو زیارت کو آ رہے خبر کی ان کے لیے مسجد بنی، اللہ کے لیے نہیں بنی ہے مسجد، یاد رکھیے نماز نہیں ہوتی۔ تو اب یہاں یہ دونوں جو مسئلے آپ خود کہتے ہیں تو یہاں تو دونوں چیزیں ہیں، یہاں خبر بھی موجود ہے، مسجد بھی موجود ہے، اور قبلے جانب بھی ہو، یاد رکھیے پیچھے صفحے بن رہی ہے۔ اب کیا مسئلہ ہے اس کا مسجد نبوی کا؟ تو یاد رکھیے مسجد نبوی کچھ حالات کے بنیاد پر مستثنی اور ایکسیپشنل ہے۔ وہ کیسے؟ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پہلی چیز، مسجد نبوی میں قبر مبارک بعد میں بنی، مسجد پہلے سے تھی۔ فتویٰ کیا ہے کہ قبر کے لیے جو مسجد بنے، یہاں قبر کے لیے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کے لیے مسجد نہیں بنی، مسجد پہلے سے موجود تھی، تو اس کو نکال دی جائے، اس لیے ایکسیپشنل ہو گئی، اس لیے کہ مسجد پہلے سے تھی، قبر بعد میں بنی۔ لیکن دوسرا مسئلہ تو باقی رہا نا، قبلے جانب قبر ہو تو نماز نہیں ہوتی، یہ مسئلہ تو ابھی باقی ہے۔ تو ایک مسئلہ حل ہو گیا کہ مسجد نبوی پہلے تھی اور قبر مبارک بعد میں بنی۔ اب کیوں بنی قبر مبارک وہاں؟ تو یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی صحابہ میں بڑا اختلاف ہوا۔ انصار نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مسجد اقصیٰ لے جائیں گے، چونکہ اکثر انبیاء کی خبریں ہیں وہاں، ٹھیک ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مجھے وہ جگہ یاد ہے، بالکل واضح ہے میرے ذہن میں، جہاں موسیٰ کی قبر ہے، وہاں ایک ٹیلا ہے، اگر تم مجھے کبھی میرا جانا ہوا تو میں تمہیں ضرور بتاؤں گا موسیٰ کہاں دفن ہے۔ مسجد نبوی کے پاس، مسجد اقصیٰ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بھی خبر ہے، یاد رکھیے۔ تو بہت سے انبیاء کی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بھی اس کے اطراف اور اکناف اس کے علاقوں میں بہت سے انبیاء کی ہے۔ تو صحابہ نے یہ سوچا چونکہ اکثر انبیاء کی خبریں وہاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جائیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا، نبی جہاں انتقال کرتا ہے وہیں تدفین ہوتا ہے۔ آئیے، مسجد نبوی اس طرح سے بنی تھی، یہ سمجھ لیجیے قبلہ اس طرف، اوپر قبلہ ہے، مسجد نبوی اس طرح بنی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج کے حجرے اس کے دونوں طرف بنے تھے، سمجھ رہے آپ؟ مسجد نبوی اس طرح چوکور ہے، قبلہ اوپر کی طرف ہے سمجھ لیجیے اس کا، اور دو سب گھر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں انتقال ہوا وہ مائی عائشہ کا حجرہ تھا، تو گویا آپ کے حجرے مسجد کے پیچھے تھے، قبلہ آگے تھا، آپ کے حجرے پیچھے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا آپ مائی عائشہ کے حجرے میں انتقال کر گئے جو کہ پیچھے کا حصہ تھا مسجد کا، تو نبی جہاں انتقال کرتا وہیں تدفین ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بالکل جگہ پہ تدفین کیا گیا جہاں آپ انتقال کر گئے تھے، مائی عائشہ جہاں سوتی تھی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوتے تھے، اس جگہ بہت ایک ہی چھوٹا روم تھا، کوئی بہت بڑا گھر نہیں تھا، تو وہیں آپ کی قبر کھودی گئی۔ تو پھر ہوا یوں کہ مسجد نبوی آگے ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پیچھے بن گئی، اس لیے کہ نبی وہیں دفنایا جاتا ہے جہاں اس کا انتقال ہوتا ہے، یاد رکھیے یہ مستثنی ایکسیپشنل کیس ہے، عام لوگوں کا معاملہ یہ نہیں ہو گیا مسئلہ یہ۔ اب ہوا یوں کہ بعد کے ادوار میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو مسجد کا ایکسٹینشن ہوا، ابوبکر صدیق کے دور میں ایکسٹینشن نہیں ہوا کچھ بھی، مسجد بڑی نہیں، توسیع نہیں ہوئی۔ جب عمر ابن خطاب کا دور آیا تو آپ نے اس کو آگے وسیع کیا اور بازو وسیع کیا، آگے اور دونوں سائڈ وسیع کیا،
اس کے بعد ہوا یوں کہ جب عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو اور مسلم حکومت بڑھی، آپ نے اس کو اور توسیع کی، اس کو آگے اور بڑھایا اور سائڈ میں اور بڑھایا۔ ابھی آپ کی حجرہ اور مزار پیچھے تھی، یاد رکھیے پیچھے تھی، اور مائی عائشہ رضی اللہ عنہ آج بھی اس میں رہتی تھی، ابھی ان کا گھر تھا نہ چکے ہی وہیں رہتی تھی آپ قبر کے پاس، بہرحال وہی حجرے کے اندر۔ اس کے بعد پھر ایکسٹینشن ہوا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں، تو پھر آگے ایکسٹینشن ہوا اور سائڈ میں ایکسٹینشن ہوا، مزید ابھی بھی خبر پیچھے تھی اور مزید آگے بڑھ رہی تھی، ٹھیک۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوتا، آپ نے اجازت مانگی حضرت عائشہ کی، میں چاہتا ہوں کہ میری خبر بھی یہاں بنا جائے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خبر بھی یہاں بنائی گئی، ٹھیک ہے، یہ بعد میں ہوا پھر، لیکن ابھی مسجد نبوی آگے ہی ہے، یاد رکھے ابھی۔ اس کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی جب شہادت سے پہلے آپ نے اجازت مانگی اور کہا جا کر عائشہ سے کہنا، اپنے بیٹے سے کہا عبداللہ سے جاؤ عائشہ سے کہنا، اور یہ مت کہنا کہ امیر المومنین عمر ابن خطاب، میں حکم نہیں دے رہا ہوں، اس لیے کہ گزارش ہے اور میں امیر المومنین ہو بھی نہیں، اور ہو سکتا ہے یہ سن کے عائشہ اپنے پلانز بدل دے کہ امیر المومنین بولے تو ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کے لیڈر کی بات ماننا ضروری ہو جاتا، تو کہا جا کر کہنا، عمر ابن خطاب نے کہا امیر المومنین مت کہنا، تاکید کی، وہ گئے اور کہا میرے والد عمر ابن خطاب کہتے ہیں اگر آپ اجازت دے تو میرے والد یہاں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ میں عائشہ کہتی ہے کہ میرا ارادہ تھا کہ میں یہاں دفن ہوں، اس لیے کہ ایک طرف شوہر، ایک طرف والد، ایک طرف بیوی ہو جائے، مطلب سمجھ ایک سعادت یہ ہے کہ انسان کے لیے قیامت کے روز ظاہر سی بات ہے انسان جیسے ہوں گے ویسے اٹھیں گے، تو ان کی ایک نیت تھی اپنی۔ لیکن کہا کہ جب عمر نے مجھ سے درخواست کی تو مجھے رہا نہ گیا، ٹھیک نہیں لگا مجھے، عمر کو نہ کہنا مجھے ٹھیک نہیں لگا، اس لیے کہ ان کو ہے شرم آئی کہ عمر ہے اللہ کے رسول کے دوست ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے بھی ہے نا، رشتے میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سسرے بھی ہے، کیسے نہ کہوں، تو میں نے اجازت عمر کو جو ہے اس عمل کے لیے جو ہے دے دی، جبکہ میرا نیت تھی، میرا ارادہ تھا کہ میں تدفین ہو جاؤں۔ لیکن جب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ دفن ہوئے تو مائی عائشہ نے وہاں رہنا چھوڑ دیا، اس لیے کہ اب آپ نے فرمایا کہ اب عمر کی خبر آ گئی، اب تک والد تھے اور شوہر تھے تو کوئی مسئلہ نہ تھا، اس لیے کہ جب عورت گھر میں رہیں گی تو وہاں کھائیں گی پیئیں گی کپڑے بدلیں گی سب کریں گی نا، تو کہا اب عمر آ گئے ہیں، عمر حالانکہ اب دیکھ نہیں رہے ہیں، خبر میں سے اٹھ کے آ نہیں سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک شرم اور حیا کا کیا عظیم تقاضا تھا صحابیات کا، کہا کہ اب میں کیسے رہ سکتی ہوں، عمر بھی ہے نا غیر محرم ہے، تو غیر محرم کی خبر سے بھی حیا اور احتیاط، تو حضرت عائشہ نے وہاں رہنا چھوڑ دیا، پھر کہا اب عمر بھی ہے وہاں، اب تک میرے والد اور صرف شوہر تھے، بہرحال تو یہ بنا۔ اب مسجد کی توسیع آگے ہوتے جا رہی ہے، مسجد کی توسیع سائڈ میں ہو رہی ہے، اور مسجد کی توسیع ایک طرف سے لمبی ہو رہی ہے، قبر مبارک کو بازو کر دیا گیا، مطلب سمجھ رہے، ایکسٹینشن اس طرح سے کیا گیا تھا کہ قبر ایک طرف ہو گئی تھی اور مسجد کو ادھر اور پیچھے توسیع دی جا رہی ہے اور آگے توسیع دی جا رہی ہے، یہ ایسا چلتا رہا اور کئی زمان تک چلتا رہا، حتیٰ کہ 16ویں صدی کے اندر جب عثمانی خلیفاؤں کا تسلط حجاز پر ہوا، جب وہ حجاز پر ان کی جو حکومت آئی تو ان میں ایک ان کا بادشاہ تھا، ایک خلیفہ جس کا نام سلیم تھا۔ سلیم نے جب حجاز کو اپنے جو ہے اندر لیا، کنٹرول میں لیا، تو تب وہ جو ہے وہ بدعتی قسم کا آدمی تھا۔ اس نے کیا کیا، اب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ مائی عائشہ کا جو حجرہ تھا جہاں تینوں خبریں تھیں، یہ کھلا تھا، اس پہ کوئی چھت نہیں تھی، سمجھ رہا، بالکل ایکسپوز تھا دھوپ، اور اس میں کوئی دروازہ نہیں تھا، مطلب وہ دروازہ بھی مائی عائشہ نے جب رہنا چھوڑ دیا صحابہ نے نکال کے بعد کے دور میں دروازے کو بند کر دیا گیا، مطلب 4 دیواروں کے اندر 3 خبریں اور اوپر سے کھلا، یہ ایسے ہی تھا۔ جب وہ آیا تو اس نے پہلی بار یہ دیوار ہٹائی اور اس کے اوپر جو ہے تعمیر کر کے گنبد بنایا، گنبد، لیکن وہ گنبد خضرا نہیں تھا، وہ ہرا نہیں تھا، وہ گنبد اودا تھا، لوگ بولتے ہیں نا ہرا گنبد، وہ مسلمانوں کی ہرا اس لیے کہ آپ کا گنبد، وہ ہرا نہیں تھا اس زمانے میں، وہ تھا اودا، اور کم و بیش ایسا 300 سال تک اودا ہی تھا، 1900 صدی تک اودا، بعد میں ہرا کیا گیا اس کا، بہرحال تو اس نے گنبد تعمیر کیا اور اودا گنبد بنا دیا، ٹھیک ہے، اور اس کو دروازہ بنا دیا، سمجھ رہے، دروازہ بنا دیا، فلاں بنا دیا۔ اب بہت سے لوگ بولتے ہیں ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ تو گنبد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پورا ہمارے ولیوں کے اس سے بنائیں، ہاں تو یہ غلط ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، تو میں ایک سوال کرتا ہوں، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بنا بھی دیا گیا تو کیا تیرا ولی اس مقام کا ہے کہ اس کے لیے وہ چیز بنائی جائے نبی کے لیے بنائی جاتی ہے؟ تھوڑا عقل بھی تو ہونا نا، عقل کا بھی تو کچھ تقاضا ہے نا، سمجھ، مطلب اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہاں بنائے تو یہاں بھی، تو تم خود تو کہتے ہو وہ شخصیت کہاں اور ہم کہاں، تو پھر تھوڑا سا یہ کمپیئر کیوں کر رہا ہے، مطلب خواہ کہ تم کیوں موازنہ کر رہے ہو اس سے، سمجھ رہے، بہرحال تو تب وہ 16ویں صدی میں اس پہ کنسٹرکشن ہوا اور اس پر اودا گنبد اس نے تعمیر کر دیا، اور وہ پہلا بادشاہ جس نے مسجد کے ایکسٹینشن اس کے پیچھے کروایا، مطلب اس نے خبر کو بیچ میں لے لیا، اور اتنا ہی ایکسٹینشن جو یہ طرف سے خبر کے جانب سے اور آگے تھا اس نے اس کو خبر کے پیچھے بھی اور ادھر بھی اتنا چوڑا کر دیا۔ یہ پہلا بادشاہ تھا، 16ویں صدی میں یہ کام ہوا کہ مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ مزار آ گئی۔
بعد کے ادوار میں پھر تبدیلیاں آتی رہی، چینجز ہوتے رہے، کیوں تو آپ اگر گئے تو آپ کئی تعمیرات دیکھیں گے وہاں، عثمانی خلیفاؤں کی تعمیرات، اس سے پہلے کی تعمیرات، جدید سعودی حکومت کی تعمیرات، بہت سی تعمیرات ملیں گی، مختلف قسم کی وہاں تعمیرات، جس کی وجہ سے مختلف جگہ ممبر بھی ٹرانسفر ہوتا رہا، کبھی وہاں نماز ہوتی رہی کچھ صدی تک، کچھ زمانے تک یہاں، کچھ دہائیوں میں یہاں نماز ہوئی، کچھ دہائیوں میں وہاں، سمجھ رہے آپ، شفٹنگ ری شفٹنگ، چینجز، تبدیلیاں، نئی کنسٹرکشن توڑ کے پھر بناتے گئے، حالات بہت تبدیل ہوتے گئے. لیکن ہوا یوں کہ اس کے بعد کے ادوار میں جب سلیم نے اس کی تعمیر پیچھے کی، مسجد نبوی صرف پیچھے ایکسٹینڈ ہوتے گئی، آگے نہیں، اس لیے کہ دو مسئلے تھے، آگے قبرستان بھی تھا تو اس کو اور ایکسٹینشن وسیع کرنا ادھر مشکل تھا، تو اس نے اس کو پیچھے کیا. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لوگ یہ کہہ سکتے ہیں ہاں چلو وہ تو ٹھیک تھا، اس عثمانی خلیفہ نے کیا، سعودی حکومت آل سعود نے جب اس کو اپنے کنٹرول میں لیا تو کیوں نہیں اس کو ہٹا دیا، کیوں نہیں پھر اس کو ویسا کیا. آل سعود نے جب اس کو کنٹرول میں لیا، یاد رکھیے، تو وہ لوگ جانتے تھے کہ اگر یہاں وہ کچھ بھی تبدیلیاں لاتے ہیں تو اس سے بہت بڑا فتنہ پورے عالم اسلام میں مچیں گا. اندازہ لگا، اس لیے کہ صرف جب آل سعود نے محمد بن عبد الوہاب کہ اس تحریک کو جب قبول کیا، آپ کی بات کو جب مانا، اور دونوں نے مل کر، آل سعود کے پاس طاقت تھی، محمد بن عبد الوہاب کے پاس علم تھا جو انہوں نے ان کو دیا، دونوں نے مل کر جب یہ حکومت قائم کی تو صحابہ کی خبروں پر بھی جو ہے زبردست جو ہے تعمیرات تھی، معلوم درگاہیں بنی تھی، چھوٹی موٹی جگہوں پہ لوگ بناتے تو وہ تو عظیم شخصیات تھے، بڑے بڑے تعمیرات تھے، تو انہوں نے ان تعمیرات کو ہٹایا جو فتنہ ہوا پورے دنیا نے جو چلایا، ان کو اندازہ تھا. لیکن اب یہ بھی جانتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو یہ ہاتھ لگائے یا اس کے اوپر سے گنبد ہٹائے یا تعمیرات ہٹانے سے بہت بڑے فتنے کا اندازہ تھا. اور آل سعود کے حال جو آج ہے، آج سے 25 سال پہلے بھی ایسے نہیں تھے، مالی اعتبار سے، اس اعتبار سے اتنے اچھے حال نہیں تھے. یاد رکھیے گلف کنٹریز کے، اگر کوئی آج سے 25 سال پہلے کی تصاویر بھی دیکھے تو وہ کہیں گا یہ ریگستان تھے. بڑے بڑے شہروں کے، میں چھوٹے چھوٹے آج کے نہیں، بڑے بڑے آج جو شہر آپ دیکھ رہے ہیں جو آج خلیج میں ہے یا سعودی حکومت میں ہے، یہ 25 سال پہلے وجود میں بھی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی فراوانی یہ 25-30 سال 50 سال میں ہی ہوئی. یاد رکھیے جب پیٹرول نکلا 1938 میں پہلی بار جو ہے سعودی عرب میں پیٹرول نکلا 1938، اور انگریزوں نے اس کو سب سے پہلے بار ایکسپلوریشن کیا امریکنس کے ساتھ مل کر. آل سعود بہرحال جب تھے انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہم کو ہمارے زمین میں سے کچھ نکالے، اس کے بدل میں ہم کو کچھ دے دینا. اور 1938 تک ان کے پاس بکریاں اور کھجور ہی ان کا سرمایہ تھا. 1938 کی بات کر رہا ہوں، بلکہ 1938 کے اندر جب یہ لوگ گئے، اور ایران میں سب سے پہلے پیٹرول نکلا تھا، یاد ہے، ایران کے بادشاہ نے اجازت دے دی، لیکن سعودی عرب میں سب سے زیادہ تھا. تو جب یہ گئے آل سعود کے پاس گئے برٹشرس اور ریکویسٹ کی کہ ہم چاہتے ہیں آپ کے وہ کریں، تو کہا ٹھیک ہے. تو کہا ایک پیکٹ سائن ہوگا، ایک معاہدہ ہوگا. کہا ٹھیک ہے. تو جب معاہدہ کیا جا رہا تھا تو آل سعود اور جو ان کے جو لوگ تھے، جو بادشاہ تھے، جو ذمہ دار تھے اس کے، ان کے کوئی محلات نہیں تھے، خیمے تھے، اور وہ سب سو رہے تھے. کہا جو لکھنا لکھ لو، بعد میں دستخط لے لینا، ہم کو کیا لینا دینا، تم کچھ نکالنا ہمارے زمین سے نکالو، کوئی مسئلہ نہیں. مطلب ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی اس چیز سے، ان کے پاس جو سرمایہ تھا وہ تھی ان کی بکریاں، اور بس یہ کافی تھا ان کے لیے. سمجھ رہا؟ حالات آج بدلے ہی، بلکہ حالت تو یہ تھے کہ 1960 کی میں بات بتا رہا ہوں. 1960 میں اگر ہندوستان کا 100 روپیہ سعودی عرب کو لے جاتا تو 156 یا 100 تقریباً 160 روپیے اس کے بنتے. مطلب ان کا روپیہ ہم سے کم تھا، ہندوستان سے سعودی کا کم تھا ریال. معلوم ہے کہ ہندوستان سے لوگ 100 روپے لے جاتے، اور جب کنورٹ کراتے، جیسے دکن سے لوگ جاتے ہیں، یہاں سے جاتے، تو یہاں کا جو روپیہ تھا نظام کا، جب وہاں جاتا 100 روپیہ تو 156 یا 160 روپے تبدیل ہو کر ملتے تھے. تو یہ 40 سال ہی ہو رہے نا، 1960 تک اگر یہ حال تھا تو یہ 40 سال کا وقفہ ہی ہے جس میں ہم سب دیکھ رہے ہیں. تو اس حکومت کو ڈر تھا کہ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو بہت بڑا انتشار ہماری حکومت کے خلاف پڑ جائیں گا، اور اس سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا، ہے نا. اور ویسے بھی جب انہوں نے صحابہ کی خبروں پہ سے جو چیزیں ہٹائی، تحفظ حرمین کے نام سے کیا کچھ ہندوستانیوں نے گالیاں نہیں دی ان کو. آج بھی تحفظ حرمین ایک بہت بڑی کمیٹی تھی. جب آل سعود نے یہ صفائی کا کام شروع کیا تو ہندوستان نے بنی، اس لیے کہ ہندوستان بہت مالدار تھا اس زمانے میں، اس کا اپنا ایک دھاک تھی پوری دنیا کے اوپر، کوئی معمولی چیز نہیں. آج بھی آپ رباط دیکھی جا کے جو نظام نے بنایا، بھوپال کے نواب نے بنایا، تو کئی زمانے تک مطلب سعودی حکومت کا اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کہ وہ جو حج کے لیے آتے ان کے لیے رباط بھی بنائے. تو لوگ تعاون کرتے تھے، بلکہ وہاں پہلا مدرسہ خود ایک زمانے تک بہرحال چونکہ حکومت تھی خلفاء راشدین کے بعد، حضرت علی کے بعد خلافت وہاں سے ہٹ گئی، حضرت علی کے دور میں کوفہ کو دارالحکومت بنا دیا گیا. تو ظاہر سی بات ہے وہ باتیں پھر نہ بچی مدینے کے اندر جو اس سے پہلے تھی، اور بعد کے ادوار میں ظاہر سی بات ہے ایک شہر تھا، اپنی اس کی اہمیت تھی، لیکن ظاہر سی بات ہے وہاں کوئی حکومت نہیں تھی، وہاں کوئی نظم نہیں تھا، تو غربت تھی بہرحال، اتنا کوئی مالداری نہیں تھی. بلکہ مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی نے جو ہے تقریباً 1850 میں پہلا مدرسہ بنیاد ڈالی، جو مکہ میں آج بھی ہے، آج ہی موجود ہے، انہوں نے ڈالی. اور ہندوستان کی ایڈ سے اور عثمانی خلیفہ کی ایڈ سے چلتا تھا.
تو مطلب حالات ویسے نہ تھے جیسے آج دیکھ رہے ہیں کہ کیوں نہیں انہوں نے کر دیا, انہوں نے تو ہٹا دینا تھا نا. تو وہ جانتے تھے اگر ہم توسیع ادھر ادھر کرتے ہیں تو جو پورے دنیا کے لوگ ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے. تو انہوں نے جو جیسی پہلے ایکسٹینشن تھا اسی کو توڑ کر پھر نیا تعمیر کیا اندر کی. یہ بہت بڑی حکمت کا ایک حصہ ہوتا ہے. اس لیے کہ ایک انسان کی جان جائے یا لوگ اپنی جانیں دے, اس سے اچھا ہے کہ کچھ چیز باقی رہے, کیا مسئلہ ہے اس میں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کی جو ایکسٹینشن میں بہرحال پھیلتے گا, تو مسجد نبوی اس معاملے میں ایکسیپشنل ہے کہ وہ خبر مبارک آپ کے بیچ میں آتی ہے, پھر بھی وہاں نماز ہوں گی. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یہ اس کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا, اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. نہیں ہاں تم بول رہے نہیں ہوتی, وہاں کیسے ہو رہی. تو یہ مسجد نبوی خبر مبارک کے لیے نہیں بنی, اور نہ ہی یہ کئی زمانے اور صدیوں تک بلکہ 1000 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پیچھے تھی اور مسجد آگے تھی. اس کے بعد عثمانی خلیفاؤں نے اور بالخصوص سلیم سے جو سلسلہ شروع ہوا تو ظاہر سی بات ہے وہ معاملہ ویسا ہی چلتا رہا. اور بعد کے آنے والے آل سعود کے پاس بھی اتنے طاقت, اتنے حالات نہیں تھے اس زمانے میں. آج جو ہم دیکھ رہے ہیں 40 50 اور 25 سال کے اندر ماشاءاللہ ویسے حالات نہیں تھے کہ وہ تبدیلیاں لا سکے اپنے ملک میں اور اتنا آسانی سے توڑ دے, جبکہ وہ زمانہ یہ تھا کہ وہ خود دوسروں کے ایڈ پر ان کے وہ چل رہے تھے ادارے اور فلاں. تو ظاہر سی بات یہ نہیں ہو سکتا تھا. یہ الگ بات ہے کہ آنے والے ادوار میں پھر دھیرے دھیرے, اور ظاہر سی بات ہے کوئی بھی کام صدیوں میں جب ایسا ہو تو صدیاں ہی لگتی ہے, دھیرے دھیرے سارا ہو جائے. بہرحال ایک الگ چیز ہے, لیکن مسجد نبوی کو آپ کو اور ہم کو اس معاملے میں مستثنا ایکسیپشنل قرار دینا پڑے گا. تو یہ تھا مسجد نبوی, مسجد نبوی کی زیارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام اور درود بھیجنے کا طریقہ, ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب صاحبین پر رضی اللہ عنہما ان پہ سلام بھیجنے کا